الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر، لیکچر نمبر ہمارا آج 24 ہے. حقوق العباد. حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، بامانہ بندوں کے آپس میں حقوق. آپ دیکھیں معاشرتی زندگی کے اندر اگر فرداً ہر ایک کے حقوق لوگوں کو ملتے رہیں تو معاشرہ ترقی بھی کر سکتا ہے. معاشرے کے اندر لوگ خوشگوار ماحول کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت سے رہیں گے. اگر لوگوں کو ان کے صحیح حقوق نہ ملتے رہیں بلکہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے، ان کے اوپر جبر کیا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ہو جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہی حقوق العباد جو ہیں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، حضور علیہ السلام نے عملاً اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہمیں آگے اس چیز کا حکم دیا. یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. تو ان حقوق میں سے چند ایک آگے وضاحت کے ساتھ درج ذیل وضاحت کرنی ہے. تو ان میں سے پہلے ہوتا ہے والدین کے حقوق، اس کے بعد دوسرے ہیں اولاد کے حقوق. والدین کے حقوق کے اندر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ محبت ملتی ہے انسان کے اپنے والدین ہوتے ہیں. کیوں؟ اولاد کے لیے انسان اپنی راحت، سکون، سب کچھ کیا کر دیتا ہے؟ قربان کر دیتا ہے. لیکن اپنی اولاد پر کوئی یعنی کہ پریشانی نہ ہو، ان کے لیے کوئی یعنی کہ زندگی گزارنے کے اندر جو راحت اور سکون ہوتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں صرف والدین ہی کی ذات ہے کہ اپنی راحت اولاد کی راحت پر کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ اپنی اولاد کی تربیت ایسے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی ایسی پرورش کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہی اولاد ہوتی ہے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم کر چکا تیرا رب، یعنی فیصلہ کر چکا تیرا رب، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، یہ کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں بنانا، اللہ ہی کو معبود برحق ماننا ہے. آگے جو حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ قرآن مجید کے اندر حکم دیا جا رہا ہے. آگے کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کہ جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا، ان کو اف تک نہیں کہنا، یعنی ان کو سخت لہجے سے بات نہیں کرنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کیا ہے؟ نرم لہجے سے گفتگو کرنی ہے. آپ دیکھیں جب انسان خود بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، بار بار ایک چیز پر اصرار کرتا ہے کہ بابا جان وہ کیا چیز ہے، یہ کیسے بنی ہے، کیا ہوا ہے. اگر والدین یہی بڑھاپے کی حالت میں، کیونکہ انسان بڑھاپے کی حالت میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ دل نہیں کرتا سننے کو، لیکن انسان اپنے بچپن کو دیکھے کہ ہم نے کس طرح والدین سے بار بار ایک چیز کے بارے میں پوچھا لیکن کبھی وہ ہم سے اکتائے نہیں. اگر وہی والدین بڑھاپے کے اندر کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جھڑکنے لگتے ہیں، ان کو یعنی کہ صحیح رویہ نہیں دیتے. حالانکہ اس چیز سے انسان کو اجتناب کرنا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے کیا کرنی ہے؟ نرم لہجے سے بات کرنی ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے اپنی رحمت کے کندھے جھکائے رکھنا، یعنی ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور آپ کہہ دیں کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، یعنی جس طرح انہوں نے مجھے بچپن کے اندر پرورش کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا.
یعنی والدین کے نافرمان کے بارے میں، جو والدین کی فرما برداری نہیں کرنا، ان کے حکم کو نہیں مانتا، ان کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بوڑھے والدین کے بارے میں کہ بوڑھے والدین کی خدمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں، اپنی زندگی کی توانائیاں وہ ساری کی ساری اپنی اولاد پر صرف کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض بنتا ہے، اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کا جو احسان شناسی کا احسان انہوں نے کیا اس کا ثبوت دیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل کے اندر ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و خوار ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، یعنی خدمت بھی کی پھر بھی جنت حاصل نہیں کر سکا، بلکہ انسان کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی جو دعا ہوتی ہے والد اور والدہ کی، اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ ان کی دعائیں ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ اس وجہ سے والدین کی خدمت کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا سبق دیا ہے، اس چیز کا ہمیں قرآن نے بھی کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا والدین کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین کے حقوق العباد میں سے، والدین کے حقوق میں سے شکر گزاری کرنا، یعنی ان کا شکریہ ادا کرنا، انہوں نے ہماری اتنی ضروریات کو پورا کیا کہ جس کے اندر ہمیں ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے اطاعت و فرما برداری، والدین اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو فوراً اس چیز کے حکم کو بجا لانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل کے دور کے اندر دیکھو، ہم اگر موبائل کے اندر استعمال کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، والدہ پکار رہی ہے، والد پکار رہا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر والد اور والدہ نے پکارے پہلی آواز پر کہہ لبیک کہہ کر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میں عشاء کی نماز ہو غالباً کہ میں نماز کے اندر ہوں، میری والدہ مجھے پکارے اے محمد، تو میں نماز توڑ دوں گا، پہلے اپنی والدہ کی بات سنوں گا۔ دیکھو نماز کو توڑا جا رہا ہے اور ہم موبائل کے اندر بیٹھے ہیں، کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے اوپر جوں تک نہیں رنگتی کہ والد نے بلایا ہے یا والدہ نے، تو ان کی کیا کرنا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا، خدمت گزاری کرنا۔ کس طرح ادب و احترام ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے دوست احباب آپ کے پاس ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے والد صاحب آئے ہیں، تو آپ کے والد اگر اس محفل کے اندر آپ کی بیٹھک کے اندر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ کوئی بڑا آدمی آیا ہے۔ اگر ان کو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے والد ہے، جب آپ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے جا کر آپ السلام علیکم کہیں گے، آپ ان کو اپنے والد کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس طرح جب ادب و احترام کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے۔ تو کیا کرنا؟ اطاعت و فرما برداری کے بعد ادب و احترام کرنا، خدمت گزاری کرنا۔ دیکھو بڑھاپے کی حالت کے اندر، جوانی میں تو والدین نے اپنی تمام تر توانائیاں آپ پر صرف کر دی، آپ کے لیے سب کچھ کرتے رہے، لیکن بڑھاپے کی حالت میں والدین کو، جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی خدمت کرنا، جو کچھ ضرورت ہوتی ہے، انسان پاؤں تک دبائے، جسم تک دبائے، حتیٰ کہ کپڑوں کا سب چیز کا ان کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت کرنا۔ دیکھو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کا فریضہ ادا کرتے ہیں، لیکن دعا والدین کے لیے مغفرت کی کر رہے ہیں۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، ولوالدی میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں۔ دیکھو ہم اپنے رب کا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، جو ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہم پر فرض ہوئی، سب سے پہلے وہ نماز تھی،
ہم اللہ کا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر والدین کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو 24 گھنٹے میں سے ہم 1 گھنٹہ ہی مقرر کر لیں، 10 منٹ ایک نماز کے، 5 منٹ ایک، مختلف نمازیں ہیں، سب ملا کر 1 گھنٹہ تو ہم اللہ کی ذات کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا؟ دعائے مغفرت کرنا، رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا، والدین کے جو رشتہ دار ہیں، والدین کے بھائی ہیں، اس کے چچا زاد بھائی ہیں یا اور ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ والدین کے جو دوست احباب آپ کو ملنے آتے تھے، والد اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا کرنی ہے؟ ان کی دوستی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ کیا ہو جائیں گے؟ والدین کے حقوق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تاریخ پر اگر نظر دوڑی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ انسانیت کی یعنی انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ کیا ہے، وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے یعنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا۔ سنگ دلی اتنی ہو چکی تھی کہ اولاد کو قتل کر دینا کہ کوئی میرا کیا ہے داماد نہ بن جائے، یا بھوک اور مفلسی کی وجہ سے قتل کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک اور مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، تمہیں اور ان کو رزق میں دیتا ہوں، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے بھی رزق دے رہی ہے، میری اولاد کو بھی رزق دے رہی ہے۔ ہر ایک دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں، سب کی رزق کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ رب العزت نے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، کہ اگر آپ ان کو قتل کر رہے ہو مفلسی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھو ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک۔ انہوں نے دریافت کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ عرض کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے مال کے اندر، تمہاری جائیداد کے اندر حصہ بٹائے گی۔ دیکھو والدین اولاد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ فرمایا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ تو حالانکہ انسان کو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی کے اندر دیکھیں والدین اولاد کے حقوق، والد کے فرائض کیا بنتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے حق کی زندگی دینا، ان کی جو زندگی ہے اس کا حق دینا، اچھا نام اور عقیقہ رکھنا، یعنی عقیقہ کرنا۔ اگر بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی ہے، صحابہ اور صحابیات کے نام پر نام رکھنا اور ان کا عقیقہ کرنا۔ اگر بیٹا ہے تو 2 مینڈھے، 2 بکرے ذبح کرنے ہوں گے، اگر بیٹی ہے تو 1 ذبح کرنا ہوگا۔ آگے عمدہ پرورش کرنا، عمدہ پرورش کے اندر یعنی ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنی ہے۔ آگے تعلیم و تربیت، ابتدا کے اندر یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دینا، اور اس کے علاوہ کیا ہے عصری تعلیم بھی دینا، تاکہ دونوں تعلیم انسان حاصل کر کے دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکے۔ آگے کیا ہے عدل و مساوات، یعنی اولاد کے اندر عدل اور مساوات پیش کیا کرنا ہے، برابری۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے کی طرف یا ایک بیٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ، بلکہ جائیداد کے اندر سب چیزوں کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ ہاں وہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک سے محبت زیادہ ہو جانا۔ اس کے علاوہ اولاد کی عزت افزائی کرنا، یہ نہیں ہے کہ بات بات پر بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان کی کیا کرنا، ان کی باتوں کو روکنا، بلکہ اگر کوئی کام کرتے ہیں ان کی عزت افزائی کی جائے تاکہ اس کے اندر ان کا اور شوق بڑھے۔ اولاد کی عزت افزائی کرنا، شادی بیاہ، یعنی اگر اولاد
فرما بردار ہو کیا ہے بالغ ہو جاتی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے اچھے طریقے سے پرورش کی، اس کے بعد شادی کر دی، جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا، یعنی صحیح طریقے سے پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد ان کی اچھی جگہ پر ان کی شادی کر دی، تو حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہوں گے، یعنی 2 انگلیوں کے برابر کے برابر۔ آگے کیا کرنا، دعا خیر کرنا، والدین کے انسان کیا کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرے۔ اس کے اندر دیکھیں ربنا اغفر لی کے اندر اس میں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا